کے موقع دیتے محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں، تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں اپنے اوپر ظلم کیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لے، اپنا معاملہ نپٹا لے، تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے، یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے۔ میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ اس رات کو قبرستان تک گئے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے۔ وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے، تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے، ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے۔ تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے، پھول ڈال کے، تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا، نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے۔ تم جاتے ہو جلسے کرتے ہو اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو، گلاب جامن کھاتے ہو، بریانیاں کھاتے ہو، اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو، تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہے۔ جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا۔ اللہ موقع عطا فرماتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ بندہ مجھ سے رجوع کرے گا، لیکن بندہ تکلیف پہنچنے پر رجوع نہیں کرتا، دنیا میں اس کے قصوروار ڈھونڈتا ہے کہ کون کون اس تکلیف کے قصوروار ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ موقع عطا فرماتے ہیں آ جاؤ کامیابی کی طرف، بندہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع عنایت فرماتے ہیں۔ سائل دروازے پر آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ صدقے کے اتنے زبردست اثرات دیکھے، فرمایا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل ظالم قسم کے تھے، وہ بھی جب صدقہ دیتے تھے تو ان کو بھی فائدہ ہو کے ہی رہتا تھا۔ اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ چلو آؤ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں بخشنے کا، آؤ ہم تمہیں موقع دیتے ہیں معاف کرنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں نیک بننے کا، ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں اپنا مزاج بدلنے کا، لیکن بندہ ان موقعوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ خوبصورت موقع ہے شعبان کا مہینہ، اور شعبان میں یہ شب جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت رات ہے کہ اس رات میں ہم اپنے رب کو منا سکتے تھے۔ تو جب بندہ کسی کو مناتا ہے تو کیسے مناتا ہے جی؟ ہماری کسی سے بگڑی ہوئی ہو، ہم اگر وہ سڑک پہ مل جائے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سائیڈ کو ہو جائے وہاں بات کریں گے، پیچھے پیچھے چل کے جاتے ہیں کہ اپنے گھر پہنچ جائے وہاں بات کریں گے۔ کیوں؟ اگر سرے بازار اس سے بات رکھوں گا، اپنا گلہ کروں گا، یہ مجھ پہ گلہ کرے گا تو 10 لوگ اور سنیں گے۔ اللہ معافی کے موقع دیتے محمد رسول اللہ نے حکم دیا کہ معافی کے مواقع، معافی کے نوافل اپنے گھر میں ادا کریں، تاکہ بندہ ہو، بندے کا رب ہو، بندہ اپنے رب سے کھل کے بات کر سکے، کھل کے رو سکے، کھل کے یہ کہہ سکے کہ مجھ سے فلاں رات میں یہ گناہ ہو گیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں فلاں دن میں
اپنے اوپر ظلم کیا، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اتنی بار ٹھگی ماری، کھل کے یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں موقع دیا کہ چلو آؤ الگ سے بات کر لیں، اپنا معاملہ نپٹا لے، تم نے کہا وہ موقع نہیں چاہیے، یہ موقع تو رات کو بدماشی کرنے کے لیے میسر کیا جائے گا۔ خوبصورت موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ مولویوں کو بلاتے پھرتے ہو، بچوں کو لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی، بچے گھر بھیج دیجئے، بچے گھر بھیج دیجئے، قرآن شریف پڑھوانا، جتنے بچے مرضی مدرسوں کے بچے لے جاؤ، ان کو بھی پتا ہے کہ پورا پارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتا چودھری صاحب نے بریانی کھلانی ہے، بس 2 4 4 صفحے اکٹھے پلٹتے رہو، جیسا تیری کھلانے کی نیت ہے ویسی ان کی پڑھنے کی نیت ہے۔ نہیں یقین آتا تو پوچھ لو کسی کو۔ بالکل حیرت کی بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں اسلام دنیا کا سب سے جدید مذہب ہے، اسلام ٹیکنیکلی بات کرتا ہے، اسلام روایتوں کی بات کرتا ہے، اسلام قدر و قیمتوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اسلام کے ساتھ پیسے کی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ دھوکے کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ نہیں ہے، باپ تمہارا مر جائے دعا مدرسے والے کرے، نہ خود تو دعا بھی نہیں کر سکتا اپنے باپ کے لیے، والدہ کا تمہاری انتقال ہو جائے دعا مدرسے کے بچے کریں، گھر کے اندر پریشانی ہو جائے دعا پیر صاحب کریں، بدماشی تم کرو، سود تم کھاؤ، بے ایمانیاں تم کرو، لوگوں کے دل کو تم دکھاؤ، پڑوسیوں سے ریاکاری تم کرو، بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں تم نکالو، دعا تمہارے پیر صاحب کریں گے۔ وہ بھی اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے جدو جانے 20-25 ہزار مل جاتے تو دعا ہی کرنی تھوڑے لیے کہ اللہ اداں دے مرید قائم رہن، جداں دا مرید اداں دا پیر ہے۔ پھر اگلا بھی کہتا ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ سبحان اللہ، تم ہمیں پیر کہتے رہو ہم تمہیں اچھا مرید کہتے رہے۔ آپ نے سنا ہے قصہ؟ اچھا آپ تو سن نہیں سکتے کیونکہ آپ بخاری پڑھتے نہیں ہیں، بخاری کا اچھا آپ کو کوئی سنا بھی نہیں سکتا کیونکہ جنہوں نے سنانی ہے وہ تمہیں گھی تو اصلی چاہیے، دیسی گھی اصلی، دودھ اصلی، مولوی چاہیے 5000 روپے مہینے والا جو بس قرآن نماز پڑھا دے تمہاری۔ ایسے بے ایمان لوگ ہیں، ایسے بے ایمان لوگ ہیں۔ اب قصہ تو وہی پڑھ کے سنائے گا، اب جو ایماندار امام لا کے رکھو گے جس کی ضرورتیں پوری کرو گے، اگلا اپنے بچوں کی ضرورتوں سے غافل ہو جائے، خود کفیل ہو جائے تو وہ روزانہ بخاری پڑھے گا، پھر تمہیں بٹھا کے گا نہیں یہ بھی سنتے جاؤ محمد رسول اللہ نے ایسا کیا تھا۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہیں، پردھان جی کو وہ والا مولوی اچھا لگتا ہے جو 2-3 دفعہ تعریف کر کے گیا ماشاءاللہ بہت اچھا پتھر لگایا مسجد میں، مولوی دے کرنے آنے پاویں مکھے مردے رہن مسجد میں پتھر اچھا لگایا ہے۔ غریب چاہے خالی لوٹ جائے، ماں چاہے گھر میں روتی رہے، یہ جتنے زیادہ قبرستانوں میں ملیں گے نا آپ کو شب برات کی رات، ان کو پوچھو کبھی سارا سال اپنے باپ کی قبر پہ گئے؟ کبھی یاد آیا ان کو اپنی ماں؟ کون سا اسلام چاہتے ہو؟ وہی رسم و رواج والا کہ 2 کلو پھول لے کے جائیں گے شب برات کی رات کو چڑھائیں گے، وہی سوچتے کیسی گندی اولاد آئی، کھڑے ہو کے 2 صورتیں بھی نہ پڑھی ہماری قبر کے اوپر، آتی ہوں گی تو یہ پڑھے گا نا بھائی۔ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے، نبی علیہ السلام نہیں موجود تھے، انہوں نے پردے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر میں کیسے وہ وقت گزارتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کبھی گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جب تمام فضیلتیں پتہ لگی تو تینوں نے وہیں کھڑے ہو کے ارادہ کیا، ایک نے کہا کہ میں آج سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ اللہ کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، الگ الگ ارادے بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا، ایک نے کہا ساری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہوں گا، میں اور نہیں کچھ کرنا، بس جو دیوانے ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے اندازے لگاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ یہ کیا تم نے ڈھونگا بنا لیے ہیں؟ آج کل دیکھو باپے گری 30 سال سے رات کی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے، 30 سال سے اللہ اکبر، تو 30 سال میں اپنی بیوی کے پاس ہی نہ گئے، 30 سال سے کوئی حاجت ہی نہ کی۔ اجی ایک بابا جی ملے ہیں، وہ تو بس اپنے سر کے اوپر چونٹی لگا کے رسی باندھی ہوئی کہ اگر رات کو جھپکی آئے تو فوراً آنکھ کھل جائے، تکلیف کی وجہ سے بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ یہ اسلام ہے؟
ایسا نہیں ہے اسلام میں. محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ میرے رب کو جانتے ہو؟ فرمایا بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق گزارے. جو بیوی کے ساتھ اچھا شوہر ہو، جو ماں کے ساتھ اچھا بیٹا ہو، جو مسجد میں اچھا مصلی ہو، جو بازار میں ایماندار کاروباری ہو، جو دیانتدار ملازم ہو، جو انصاف کرنے والا حاکم ہو، جو سچ بولنے والا مقرر ہو. یہ کیوں کر ممکن ہے روحانیت اختیار کر لی جائے؟ محمد رسول اللہ نے تو روحانیت کو حرام قرار دیا. فرمایا میری امت کی روحانیت یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف ایک جگہ بیٹھا رہے کہ بس اب ساری زندگی تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے کہ آج کی رات کو یہ بھی نہ سمجھے کہ کچھ برکت والی نہیں، بڑی مقدس رات ہے، لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے، اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے، غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسے ہی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں، اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے، مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے، محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے، اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے. تب تو یہ رات ہو جائے گی مکمل. اگر سوتے ہوئے گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں، جاگ کے اگر سڑکوں پہ گزار دی تب بھی اس خوبصورت موقع کا کوئی فائدہ نہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی متعدد احادیث ہیں شب برات کے متعلق. مجھے اکثر ایک صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عقید منجمد اپنی جگہ پر، مطلب جو عقیدہ ہے نا وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، مطلب منجمد جم گیا ہے. عقید منجمد اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں. اب کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے حرام ہے، کوئی لگا ہوا ہے حلال ہے، کوئی لگا ہوا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی لگا ہوا ہے مسجد میں نہ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ نہ جاؤ. عبادت کی جو روح محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے، احادیث میں جتنی بات آ گئی، آپ اس مثبت بات کو قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا اختلاف سے بچ کے کوئی راستہ اسلام نے اللہ اور اس کے رسول تک جانے کا نہیں دیا ہے؟ ایک مسجد ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں شیعہ جاتے، سنی جاتے، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، اہل حدیث، اور وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں. ان کی ہو رہی ہے اور آپ کی ہو نہیں رہی ہے ایک مسجد میں. جتنے عقائد ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، اب وہ چاہے نیت یہاں پر باندھ لے، چاہے یہاں پر باندھ لے، چاہے وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، یہ تمام کی تمام محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں. تو ایک دوسرا بندہ اگر کسی اور سنت کی ادائیگی کر رہا ہے اور آپ اس سنت کی ادائیگی کو وجہ بنا کر اپنے بھائی کی دشمنی کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی اعلیٰ ترین مسلمان نہیں بن گئے ہیں. دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آپ مسجد کے اندر اس کے امام کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے عقیدے سے کوئی نہیں ہلا رہا، آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اپنے امام کی اقتداء کے مطابق اپنے مسائل کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو آپ میں اتنی بھی اب اخلاقیات نہیں باقی بچی کہ آپ لکھ کے لگائیں گے کہ فلاں آدمی اندر داخل ہوگا کہ فلاں آدمی نہیں داخل ہوگا. شب برات کی رات ہے یار، اتنی بات تو حدیث پڑھ کے دل سے پوچھ لیا کرو نا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. دل اگر یہ کہتا ہے کہ شب برات کو پٹاخے بجانے چاہیے، پوچھو نا اس دل سے. اگر یہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا رواج نہیں ہے تو مت بجاؤ. اگر دل یہ کہتا ہے سج دھج کے سڑکوں پہ ساری رات گزارنی اچھا نہیں لگتا، یہ آوارہ گردی ہے، تو پھر مت پھرو سڑکوں پہ رات کو عبادت کر لو. اس میں فتوے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے.
تو یہ تو ہمیں اپنے دل کے پاس ہی سب سے بڑا مفتی رکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کریم نے ہمارے دل میں ہی رکھی ہے بات، تو اپنے دل کو کیوں نہیں پوچھتے بار بار کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ کیا اس دور میں ایسا ہوا ہوگا؟ جو باتیں تمہارا دل گواہی دیتا کہ یہ نہیں جچ رہی، یہ دوسروں کی قوم سے مشابہت رکھتی ہیں، تو ان باتوں کو چھوڑ دیں بس۔ بعض اوقات صرف اپنے فتوے دینے کی وجہ سے کوئی صاحب کہہ رہا ہے جی 14 شعبان کو عبادت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اب کوئی بندہ کتنی کرتا ہے کتنی نہیں کرتا یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ تو سمجھیے نا کہ اللہ نے بہانے بنائے، شب قدر کو، شب برات کو، رمضان مبارک کو، اللہ کریم نے آپ کو بہانے بنائے ہیں کہ بھئی اس بہانے میرا بندہ آ کے اپنی مغفرت کروا لے، اس بہانے بندہ اپنی مغفرت کروا لے۔ اب اگر کوئی بندہ 14 شعبان کی رات کو ہی سویا رہے یا لیلۃ القدر کی رات کو رمضان مبارک میں تلاش ہی نہ کرے، تو پھر یہ تو اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے ایک اچھا موقع کھو دیا، اس نے ایک وقت اس کی زندگی میں بہترین آیا وہ ضائع کر دیا ہے۔ تو ایسے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے کیا بہتر نہ ہو کہ وہ اطمینان قلب کے ساتھ سکون سے جا کے مسجد کے اندر عبادت کرے؟ بہت بہترین کپڑے پہننے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کپڑوں کے پیسے کسی ایسے غریب کو دے دے جس کے پاس تن دھرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے؟ بریانی کی بڑی بڑی دیگیں بنانے کی بجائے اگر کسی ایک غریب کو 10,000 روپے دے دو اور کسی ایک غریب کو پورے بکرے کے صدقے کے پیسے دو، اس کے گھر کا پورے مہینے کا راشن نہ چل جائے؟ اپنی عقل بھی لگائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اتنا بہترین دین دے دیا اور خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی امت ہے، کائنات کی سب سے محبوب امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بندہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ موقع فراہم کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں بندے کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ دوسروں کو فتوے سنانے بند کریں۔ میں بار بار اکثر جہاں جاتا ہوں مسلمانوں سے بار بار اپیل کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے وہ دوسروں کو تانے دینے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے دوسروں کو مسئلے نہ بتاؤ، یہ دیکھو کہ یہ گنہگار بندہ کتنا اللہ کا اتباع کرتا ہے کتنی نہیں کرتا۔ تم دوسرے کو پہلے سیدھے راستے پہ لانے کی بجائے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میرے پاس ماں باپ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں اپنی اولاد کے لیے رحم کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، میرا دوست میرا ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں، میرے اپنی پڑوسی کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، میں اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ دل میں محبت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ پہلے اپنا معاملہ تو طے ہو جائے کہ ہم کیسے ہیں۔ اپنا معاملہ خراب ہے، دوسروں کو فتوے پہ فتوے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے بات کرنی ہے۔ قبر کے فرشتے نے یہ نہیں پوچھنا کہ تو اپنے پڑوسی کو فجر میں لے جاتا یا نہیں لے جاتا تھا، اس نے یہ پوچھنا تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، یہ بتا۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا۔ اور بھائی بے انتہا لوگ ایسے ہیں، لوگوں کو ڈرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے وہ ہو جائے گا۔ شریعت نے اس جز کا خاتمہ کیا ہے کائنات میں۔ کائنات میں تھا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سوائے لوگوں کے ڈرانے کے اور کام کیا ہوا ہے دنیا میں؟ اور آج بھی جن کی آزاداری ہے، آج بھی کائنات میں جو بڑی بڑی پاوریں ہیں، وہ لوگوں کو اپنے مزاج کے مطابق چلانا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہم بھی ویسے ہی بن جائیں؟ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے ڈرنے کا کوئی درس امت کو نہیں دیا ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ اقتدار ہے، مدینہ کے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کے پاس کوئی زیادہ وسائل نہیں ہیں، کاروبار ابھی زیادہ شروع نہیں ہوئے ہیں، قحط سالی ہے۔ اس دوران بھی جب مکے کے گورنر نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، ولید نے، ابو لہب نے جب دھمکی دی نا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں بدر کی طرف، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی 2 دن پہلے میدان بدر کے اندر پہنچ گئے۔ پوری کائنات کو درس دیا ہے کہ انسان انسانوں کو ڈرائے نہیں، انسان انسانوں کو خوف زدہ نہ کریں،
جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہیں، بھائی بہنوں کو ڈراتے ہیں، پڑوسیوں کو ڈراتے ہیں، یاد رکھیں جو عبادت گزار بندہ اپنے عزیز و اقارب کو، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں پڑوسی، اگر جان بوجھ کے ان کو ڈراتا ہے، ان کو خوف زدہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، توبہ کرنے کا بڑا پرحسین پرخلوص موقع ہے۔ ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود جس دن آواز دے کے ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ آ جاؤ۔ اکثر ہم لوگ، میں جلسوں میں جاتا ہوں تو مغفرت کی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مغفرت کی دعائیں منگواتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ یہی کہنے لگ پاتے ہیں اللہ ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم سب کی مغفرت فرما۔ میں کہا مرنے کے بعد پتہ نہیں کوئی مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، جب اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے تم تو کر لو اپنے لیے، خود تو بذات خود اپنے لیے کچھ کیجئے نا۔ گھر والے جن کے لیے آپ ٹھگی مارتے ہیں نا، سنو اطمینان سے آخری بات، جن گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ساری زندگی دولت کماتے ہیں اور بے انتہا ایسے کام کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں یا ہمارے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں، جس دن جان نکلتی ہے نا تو بچے کہتے ہیں ابا جی کا جنازہ جلدی اٹھا لو، جو رشتہ دار دور رہ گیا کوئی بات نہیں، قبر پہ فاتحہ پڑھائے گا جا کے۔ جنا لی تو پاپ کمایا کتھے نے تیرے کر دے۔ میاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جن کے لیے تو نے پاپ کمایا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں پوچھتے اب، وہ تو تمہارے اترے ہوئے کپڑوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی دے دو کسی کو۔ تو خود اپنے لیے بھی اللہ کو راضی کر لیں، کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے پہلے اطمینان سے اس دل کو دھو لیں۔ اگر اس دل میں کسی کی برائی ہے، اگر اس دل کے اندر دوسرے کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، اور ایسے پلان بنا رکھے ہیں کہ فلاں کی بیٹی سے زنا کروں گا، فلاں کی لڑکی کو پھنسا لوں گا، فلاں کے ساتھ ٹھگی مار کے اتنے پیسے کما لوں گا، فلاں کو بے عزت کر سکتا ہوں میں، فلاں کا میں نقصان کر دوں گا، یہ تمام کوڑا کرکٹ لے کے اگر اس کوڑے کرکٹ کے ساتھ آپ مسجد میں آ کے سجدہ کریں گے تو وہ سجدہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ جس طرح وضو کرتے ہیں اس طرح اندر کا وضو کرنا بھی ضروری ہے، اور اندر کا وضو توبہ سے ہوگا، استغفار سے ہوگا، اور دل کو پاک کرنے سے ہوگا۔ تو دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شب برات آنے والی ہے اتوار کی رات کو، اول جو نفل عبادت ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے گھر میں، گھر میں بھی کریں۔ اگر مسجد میں آنا چاہتے ہیں مسجد کے اندر بھی آ سکتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے مانگے، اور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگے جن کا آپ پر حق ہے، جن کو آپ سے امید ہے۔ کئی ایسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے جن سے آپ کو بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ روز انتظار کرتا ہے کہ شاید ہمارے لیے عبد الرحمن دعا کرے گا، محمد شفیع دعا کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلاں سے میری محبت انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں جن کا آپ پر حق ہے، جو منتظر ہیں اپنی قبروں میں کہ شاید وہ فلاں میرا دوست سارا دن میرے ساتھ پھرتا تھا، فلاں میرا وہ یار، ہم نے فلاں فلاں کام اکٹھے کیے تھے۔ ماں باپ منتظر ہیں کہ ہماری اولاد جن کو ہم نے اپنا خون پلا کے بڑا کیا، پڑوسی منتظر ہیں کہ جن سے محبتیں رہیں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یاد کر کر کے ایک ایک کا نام لے کے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، یہ ان کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اور شب برات کی رات کو کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس میں آپ کا دل آپ کو ملامت کرے، صبح کو ایسے لگے کہ یہ رات ضائع ہو گئی، چاہے وہ سڑکوں پر آوارہ گردی ہے، چاہے وہ پٹاخے چلانے ہیں، چاہے وہ سارا دن باہر بیٹھ کے رات کو ساری رات اس دن چائے پیتے رہیں، خرافات کرتے رہیں، چگلیاں کرتے رہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ صبح کو آپ کا دل کہے کہ عثمان یار رات ضائع ہو گئی، یہ ہاتھ سے نکل گئی، کوئی فائدہ نہیں اس کا ہوا۔ تو شب برات کی رات کو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر ہو جاتا ہے نا بندے کو، وہ سوچتا ہے جیسا میں ہوں ایسا نعوذ باللہ کوئی اور ہے ہی نہیں، جو ہم جانتے ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو دوسرا بتا رہا ہے وہ تو جھوٹ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھارت میں دو طرح کے لوگ ہیں، شب برات کو بھی لے لیں یا اور اسلامی رسومات کو لے لیں۔ ایک تو کہتے ہے ہی کچھ نہیں، کہ ضرورت ہی نہیں ہے،
ثابت ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں ہی نہیں لکھا، اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی ضعیف حدیثوں کے ساتھ کہ نہیں جی بہت کچھ ثابت ہے، پھر اسی ثبوت کے طور پر ڈھول بھی بجانا چاہتے ہیں، ہائے اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ رات کو آتش بازی بھی چاہتے ہیں، شور بھی مچانا چاہتے ہیں، ریاکاری بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب عام مسلمان کہاں جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ ہے، جو لڑنا نہیں چاہتا دیوبندی بریلوی بن کے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، حلال مال کماتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہا ہے اور ان کو بھی دے رہا ہے جب مانگ رہے ہیں۔ یہ اب اسے پتہ ہی نہیں لگا بھئی کر کیا رہے ہیں، کہ بھئی 14 شعبان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہیں، دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے بھئی بہت کچھ ہے۔ اب دونوں جو ہیں حقیقت بتانے کے لیے تیار نہیں کہ اصلیت کیا ہے، راز کیا چھپا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے 14 شعبان کا، محمد الرسول اللہ کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس رات کی برکت ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے۔ کیونکہ انا پھنس گئی، انا پھنس جاتی ہے نا بندے کی، مولویوں کی بھی کئی بار انا پھنس جاتی ہے، نہیں فلاں مسلک نے ایسا کہا تو ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ ایک عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے اس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہے کہ مقصد اسلام یہ فوت کر چکے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبودیت کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتفاق کی باتیں ان کے پاس نہیں ہیں، اتحاد کی بات ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کو جوڑنے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، حوصلہ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، غریب کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ان کے پاس نہیں ہے، ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی جرت ان کے پاس نہیں ہے، بس بچا ہے تو لے دے کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بچی ہے۔ بس اسلام کیا چاہتا ہے؟ وہ عالمگیری دین جس کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے، پورے عالم میں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں 5 وقت مؤذن یہ نہ کہتا ہو کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، وہ مدثر ہے۔ اب یہ بتانے کی بجائے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 شعبان کی رات کو کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن بندوں کی مغفرت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کی بجائے فروعی مسائل کو لے کے جو ضروری تو ہو سکتے ہیں لیکن اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی دشمنی دل میں پیدا کریں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف زہر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس حد تک ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے انکار کر دیں۔ ایسے کوئی مسائل جو ہیں وہ اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 شعبان کی رات کو تشریف لے گئے قبرستان میں دعاؤں کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے 14 شعبان کی رات کو دعا کے لیے قبرستان میں۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ وہ جس قبرستان میں تشریف لے گئے وہاں ان کی والدہ محترم مدفون نہیں ہیں،
اس قبرستان میں ان کے والد محترم کی قبر نہیں. نبی علیہ السلام نے تو یہ سنت ہمیں بتائی کہ جب جاؤ گے دعا کے لیے تو پوری امت کی مغفرت کی بات کرنی ہے. پوری امت کے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت مانگنی ہے, ان کے لیے درجات کی بلندی کی بات کرنی ہے. ہم تو اس رات کو صرف اپنے ماں باپ کی قبر پر ہاتھ پھیر کر مٹی لگا کے آتے ہیں, ہم تو پوری امت کی بات ہی نہیں کرتے. اور پیارے نبی علیہ السلام تو خاموشی سے گئے. ہم تو موٹر سائیکل پہ 3 بندے اور 50 موٹر سائیکل اور ہائے ہلا کرتے ہوئے جب تک نہ جائیں تو ان کی تو شب برات پوری نہیں ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں اضافے کر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے, جو اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو اللہ کی رحمت نہیں آتی؟ کون کہتا ہے کہ 14 شعبان کی رات کو مغفرت نہیں ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا؟ بلا شبہ ہوگا. امام ترمذی نے اس کا ذکر کیا, نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے. اس رات کو اللہ سے مانگا ہے, اس رات کے لیے ترتیب دی ہے کہ ہاں اپنے رب کے حضور آؤ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ رات کام نہیں آنے والی, جن لوگوں کا اس رات سے کوئی لینا دینا نہیں, جن لوگوں کا اس رات کو فائدہ نہیں پہنچنے والا, جو اس رات کو مسجد تک بھی آئیں گے تو خالی واپس جائیں گے, ان کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار, نہ دائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے, نہ بائیں طرف والے کرنے کے لیے تیار ہے. تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اس رات کو نبی علیہ السلام نے کہا, اس کی عظمتیں بیان کی, لیکن ساتھ میں ایک حکم جاری ہو گیا. کیا حکم ہوا؟ فرمایا 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں, 5 لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں اس رات کا. جو 5 لوگ آئیں گے اللہ سے مانگنے کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں. کون؟ فرمایا مشرک جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. پھر یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا چگل خور جو بلا وجہ لوگوں کی چگلیاں کرتا پھرتا ہے. یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا متکبر جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا تو دوسرا ہے نہیں, یہ مجھ سے کم تر ہے, میں زیادہ دولت مند ہوں, میں زیادہ حسین ہوں, میں زیادہ عالم ہوں, میں زیادہ بڑا افسر ہوں, میں زیادہ بڑا چودھری ہوں, میں زیادہ بڑا بیپاری ہوں, میں زیادہ بڑا اختیار والا ہوں. جس کو تکبر ہے اپنی ذات پہ اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مشرک کو بھی فائدہ نہیں, چگلی کرنے والے کو بھی فائدہ نہیں, اور جو چگلی کر بھی رہے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ بتاؤ کیا فائدہ حاصل ہے چگلی کرنے والوں کو؟ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان کو آگے سپلائی کرتے ہیں. چگلیاں کر رہا ہے صرف دوسرے کے پاس جا کے, اس لیے دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ سامنے والا ذرا خوش ہو جائے, میرا کام بن جائے. اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام کے پاس کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس بندے میں وہ برائی موجود ہو اور ہم وہ کہہ رہے ہو, فرمایا تبھی تو چگلی ہے. اگر وہ اس میں برائی ہے نہیں پھر بھی تم کہہ رہے ہو پھر تو ڈبل گناہ ہو گیا, چگلی بھی ہو گئی, بہتان بھی ہو گیا, پھر تو ڈبل ہو گیا کام. اچھا اس رات کو مشرک کو فائدہ پہنچنے والا نہیں, چگل خور کو فائدہ نہیں پہنچے گا, متکبر کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچے گا. کثرت سے شراب پینے والا بندہ جو ہٹتا ہی نہیں ہے, ایک تو وہ پی لی توبہ کر لی بات ختم ہو گئی, وہ جو ہٹتا ہی نہیں اس کو بھی اس رات میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور ایک ماں باپ کا نافرمان جو کہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بدخلقی کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, وہ بھی اس رات جتنا مرضی اللہ کے حضور آ کے مانگتا رہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی.
اور ایک بات اور کریں اس رات، موبائل سے پرہیز کر لیں. ٹھیک ہے اسی میں دین کی باتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے. اس سے پرہیز کر لیں، کیونکہ اب یہ چگلی کا آسان ذریعہ ہے، گناہ کا آسان ذریعہ ہے، وقت کو برباد کرنے کا آسان ذریعہ ہے، بے حیائی کو عام کرنے کا آسان ذریعہ ہے، زنا کو عام کرنے کا آسان ذریعہ ہے. ٹھیک ہے آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، جب آپ اور آپ کا رب رات کو باتیں کرے تو پھر یہ ساتھ میں نہ ہو، یہ ساتھ میں نہ ہو آپ کے. جب آپ اپنے رب سے بات کریں تو بس آپ ہی ہو اور آپ کا رب ہی ہو، پھر اپنی حاجتیں اپنے رب کے آگے رکھیں، اپنی ضرورتیں اپنے رب کے آگے رکھیں. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اس رات جو لوگ بیٹھ کر گپے مارتے ہیں، جو بیٹھ کر چگلیاں کرتے ہیں، جو بیٹھ کے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، جو دوسروں کی نماز دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے پڑھ رہا کیسے نہیں پڑھ رہا، اپنی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو جج نہیں لگایا اللہ نے ایک دوسرے پر، یہ ممبر بنایا اور جمعہ کے دن امام کا ذمہ داری کہ وہ قوم کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہر ایک آدمی کو دوسرے پر جج نہیں لگایا. پولیس بنائی، عدالت میں جج بٹھایا، ہر ایک کو دوسرے پر جج نہیں لگایا کہ خود ہی فیصلے کرتے پھرو سڑک پر کھڑے ہو کے کہ کون حلال کا ہے کون حرام کا ہے. آپ کو جج نہیں لگا دیا گیا کسی کے اوپر. یہ جو اپنے آپ میں جج بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تو معاشرہ برباد کر رکھا ہے. خود ہی فتویٰ کہ فلاں جائز ہے، خود ہی فتویٰ فلاں ناجائز ہے. دوائی MBBS ڈاکٹر سے چاہیے اور دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پان کی دکان پر ہی بیان کر رہے ہیں منہ میں تمباکو لے کے. دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو علاقے کے بڑے کسی عالم دین کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، جا کے اپنی بات بتانی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دوائی آپ MBBS ڈاکٹر سے چاہتے ہیں اور دین کے فتوے آپ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی بیٹھ کے دے دیتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.